والسماء ذات البروج. یہ پروگرام ہے 22 تاریخ سے لے کر 28 جولائی تک. تو سب سے پہلے ہم حملی برے کی طرف آتے ہیں. حملی برے کا رومانوی زندگی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ سورج آپ کے پاس سے کھانے میں داخل ہو گیا ہے. سورج پلوٹو کی جو نظر ہے اس سے جو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اور زیادہ ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی، اور آپ کو اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ یقین ہو جائے گا، خود یقینی میں اضافہ ہو جائے گا. کام کے حوالے سے بھی آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور تبدیلی آ رہی ہے اس ہفتے میں. عطارد شمال میں داخل ہوگا. تو عطارد کے شمال میں داخل ہونے سے آپ کو اپنے کام کے بارے میں ضرورت زیادہ سوچ بچار اور احتیاط کرنی پڑے گی. اگر کام کی سستی کا آپ پر اثر جو ہے اس کو قبول نہ کریں اور اس کے بعد آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں اور آپ کے جو گھریلو معاملات میں دلچسپی بڑھ جائے گی اور روحانی زندگی کے بارے میں بھی آپ کی ملاقات مزید نظر آتی ہیں اور اس میں مزید دلچسپی نظر آ رہی ہے. سورج پلوٹو کی جو نظر ہے اس ہفتے اس حوالے سے آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے جو شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. کیریئر کے معاملات بھی آپ کی گھریلو زندگی کی طرح توجہ طلب ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیے. اور آپ کا جو کیریئر ہے اس کے بارے میں بھی خصوصی توجہ چاہیے. تو زیادہ تر جو ہے آپ کا زور جو ہے وہ رومانی معاملات پر آ رہا ہے. تو اپنی جذباتی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے جس کے آپ کے زندگی کے بارے میں کوئی پریشانی کا باعث بن جائے. اب میں اگلے برے کی طرف آتا ہوں. یہ جو اگلا برج ہے یہ اس کو ہم سور کہتے ہیں. سورج جو ہے وہ سوری حضرات کے چوتھے خانے میں داخل ہو رہے ہیں جس سے گھریلو زندگی میں دلچسپی زیادہ ہو جائے گی اور ایسا لگتا ہے سب سے جذباتی معاملات اور روحانی زندگی کے متعلق یا روحانی زندگی کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ معمولات میسر آئیں گے جس سے آپ کی روحانی زندگی میں بہت اچھا انقلاب آ سکتا ہے. سورج پلوٹو جو ہے اس کی نظر سے آپ کے لیے صورتحال اچھی رہے گی. آپ کے چاہنے والے جو ہیں جو دوست احباب آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں ان کے جوش جذبہ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. آپ کے لیے کیریئر کے معاملات بھی خصوصی توجہ دینے سے اور زیادہ بہتر ہوتے نظر آتے ہیں. اور کوئی اگر موقع ہاتھ آ جائے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس موقع کو پکڑیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. عطارد جو ہے یہ شملہ میں داخل ہو رہا ہے، اس سے آپ کے تعلقات میں بہت اچھا اثر پڑے گا. اگلے برے کی طرف آتا ہوں. جوزی حضرات یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں.
کے لیے مجھے کامیابی نظر آتی ہے جوزی حضرات، اور آپ آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. آپ کا جو حکمران سیارہ ہے جسے ہم عطارد کہتے ہیں سملہ میں داخل ہو رہا ہے. سورج کے اصل میں داخل ہونے سے آپ کے دماغ میں اضافہ ہوگا اور آپ ایک سربراہ کی حیثیت سے سامنے آئیں گے، یعنی کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے سامنے آئیں گے، اور اس طرح آپ اپنے زندگی میں آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ایک بات جو اور نظر آتی ہے اور میں اس کے بارے میں آپ کو اپنی رائے دوں گا، آپ کئی منصوبوں پر ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہیں، تو اس طرح معاملہ نہیں ٹھیک رہے گا. آپ ایک منصوبے پر ضرور زیادہ توجہ دے کر اس کو منصوبے کو کامیاب کر کے اگلے منصوبے کی طرف جائیں. آپ نے اکٹھے ہی کام شروع کیا ہوا ہے، اس طرح تو رکاوٹ آئے گی، اور آپ کے پلانوں بھی یہی چاہ رہے ہیں. میں آگے بری کی طرف آ رہا ہوں. یہ لوگ جو ہے جولائی میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں سلطانی حضرات کہا جاتا ہے، اور سلطانی ایکسکیوز می، یہ سلطانی حضرات کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تعلقات بڑھ رہے ہیں لوگوں سے، اور تعلقات کے بڑھنے سے ان کو بڑی تقویت حاصل ہوگی. حضرات آج کل آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں یا سیکھنے کے خواہش پیدا ہو رہی ہے اس سے آپ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو دھیان دیجیے. آپ جو دوسروں سے آپ کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیے، اور آپ یہ بھی سوچیے کہ میرے اندر منفی رجحانات کیا ہیں اور مثبت رجحانات کیا ہیں، اور ان دونوں رجحانات میں توازن پیدا کریں. باقی ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے بارے میں، آپ اس دنیا میں روحانی دنیا بسانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ رومان تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو یہ تھا ہستی برج ہفتے کے حوالے سے. اب میں اگلے برے کی طرف آتا ہوں جسے ہم کہتے ہیں شملی حضرات. تو شملی حضرات آپ کا جو چھوٹا خانہ ہے، اور اس چھوٹے خانے کے حوالے سے آپ کے جو حالات رکھتے ہیں آپ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. شملی حضرات کہ زندگی کو جس نظر سے آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی ضروری نہیں کہ زندگی کو وہ بھی اسی طرح دیکھ کے سمجھے. آپ اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک آپ کا اسٹائل ہے، ایک آپ کی اپنی اپروچ ہے. آپ کس طرح زندگی کو جو کہ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کس طرح سوچے. مستقبل کے جہاں تک حوالہ ہے آپ بڑے پرامید رہتے ہیں، اور اس جیسے کی زندگی جو ہے آپ منصوبے بنائے رکھتے ہیں اور پھر منصوبوں پر کام جاری رہتے ہیں. آپ کی جو وجدانی صلاحیتیں ہیں شملی حضرات بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی وجدانی صلاحیتیں ہیں. دوسرا آپ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں شملی حضرات آپ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے. ایک بات جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ ذرا غور سے سنیے شملی حضرات. آپ دوسروں کے آپ کے بارے اپنے بارے میں دوسروں کے شکوک و شبہات ہیں تو آپ ان کو دور کریں، اور آپ کے دل میں بھی شکوک و شبہات جو باتیں ہوتے ہیں دوسروں کے ان کو بھی دور کریں. عطارد جو ہے وہ آپ کے اپنے خانے میں داخل ہو رہا ہے 25 تاریخ کے بعد، 25 جولائی کے بعد. تو اس کے بعد جو آپ کے بہت چہیتے منصوبے ہیں، جو آپ کے خواب ہیں، آپ ان کو بہت زیادہ توجہ دینے لگ جائیں گے، اور آپ کے وجدانی صلاحیتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور اس
طرح آپ کے کیریئر میں عدالت کی موجودگی میں سے بڑے کوئی فوائد حاصل ہوں گے. نظامی افراد کی طرف آ رہا ہوں جی. یہ لوگ اکتوبر میں پیدا ہوتے ہیں. نظامی افراد عدالت جو ہے وہ شملہ میں داخل ہو رہا ہے آپ کے 12ویں خانے میں. شملہ کے داخل ہونے کے بعد آپ کے جو منصوبے ہیں, جو آپ کی خواب ہیں, منصوبے ہیں, آپ ان پر بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں گے 25 تاریخ کے بعد جب عدالت داخل ہوگا شملہ میں. آپ نے کئی معاملات شروع کرتے ہیں. آپ بہت سوچ سمجھ کر اتنے زیادہ معاملات کی شروعات کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. آپ سوچ سمجھ کر کام کریں اور آپ کی کوشش ہے تاکہ کوئی دوسرا آپ کو فائدہ نہ اٹھایا جائے کسی لاپرواہی کی وجہ سے. چنانچہ یہ جو حالات چینج ہو رہے ہیں سورج کے میں داخل ہونے کے بعد شملہ کے عدالت میں داخل ہونے حالات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیں. عدالت کی وجہ سے وقت کی سستے بھی رہے گی کیونکہ عدالت رجت میں ہے چلا جائے گا تو یہ وقتی طور پر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آگے کبھی حضرات وہ لوگ نومبر میں پیدا ہوتے ہیں. اپنی حضرات آپ کے زندگی میں بہت ہی اچھے کوئی واقعات آ گئے ہیں, بہت ہی اچھے مواقع ملنے والے ہیں. ایسا لگتا ہے آپ کا کوئی جو بڑی زندگی میں آپ نے اپنے خواب بنائے ہوئے ہیں جو پورا ہونے والے ہیں اور آپ کو خود نہیں یقین آ رہا کہ یہ اس طرح ہوگا. آپ کو خود اپنی صلاحیتوں پر بھی یقین نہیں آ رہا کہ کیا میں یہ کر لوں گا. حضور آپ اپنے آپ پر اعتماد کریں, آپ کی صلاحیتیں ہیں, آپ اس کامیابی کے مستحق ہیں, دعا نہیں ہے تاکہ آپ اس کامیابی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے اس موقع کو, زبردست موقع کو کسی شروع ضائع نہ ہونے دیں اور اپنے جو شکوک و شبہات ہیں اپنے بارے میں آپ کو ان کو دور کریں اور مثبت خیالات اپنائیں. جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے, جو خواب آپ کا پورا ہونے والا ہے, آپ اس کے قابل ہیں. اب میں آ جاتا ہوں اگلے برے کی طرف اور وہ جو اگلا برج ہے اس برج کا نام ہے ٹاپس. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں دسمبر میں. تو موسی حضرات آپ سفر کے بڑے شدائی ہیں. یہ آپ کی فطرت میں داخل ہے سفر کرنا. یہ میں پہلے بھی اپنے ان پروگراموں میں 1-2 دفعہ آپ کے بارے میں کہہ چکا ہوں. تو یہ جو ہفتہ آ گیا ہے اس ہفتے میں یہ شوق آپ کا مزید کوئی آپ کا اڑتا پڑتا نظر آ رہا ہے. کئی ملکوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اس شوق کی وجہ سے. یہ جو عدالت شملہ میں داخل ہو رہا ہے آپ کو اس 25 تاریخ کے بعد عدالت شملہ میں داخل ہو جائے گا. اس سے آپ کو اپنے کام کے بارے میں بہت کچھ حاصل ہوگا. آپ کو اپنے کام میں بڑی بصیرت حاصل ہو جائے گی. لیکن سب سے زیادہ جو اہم بات ہے آپ کے بارے میں اس ہفتہ, آپ اپنی صحت کے بارے میں جانیے, مزید سوچیے, سمجھیے اور کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرائیے اور اس طرح آپ اپنی صحت کو بہتر بنائیں اور آگے بڑھیں. یہ جو صحت کی غفلت ہے یہ آپ واضح طور پر سن لیں کہ بعد میں کوئی بڑا پرابلم نہ بن جائے. تو حضور صحت کو نمبر 1 اہمیت دیں, کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹیسٹ کرائیں اور اس مطابق صحت کو بہتر بنائیں. اگلا برج آ گیا جی جلدی کے ساتھ. جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ
تو جیسے حضرات آپ کا تو یہ پورا ہفتہ جو ہے روحانی معاملات ہیں اور محبت کے معاملات ہیں جس میں آپ دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں، اور مزید پہلے سے زیادہ ہے روحانی طور پر جذباتی ہو جائیں گے، اور آپ کے جو یہ تعلقات ہیں مزید گہرے ہو جائیں گے۔ عطارد شملہ میں داخل ہونے کے بعد آپ کوئی نیا کام سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ رہے ہیں تو اسے فوراً مکمل کریں، اس سے آپ کی شخصیت میں بہت اچھی تبدیلی آ جائے گی۔ 25 کے ارد گرد جس سے 4 شور میں داخل ہوگا، آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اگر پورے کی طرف پہنچ چکا ہوں دلوی حضرات، آپ کے ساتویں خانے میں سورج داخل ہو گئے، آپ کے یعنی مقابلے کے جو خانہ ہے اصل اس میں سورج داخل ہو گئے، اور اس سے داخل ہونے سے آپ کے ساتویں گھر کے جو معاملات ہیں، حضور ساتویں گھر کے جو معاملات ہیں ان کا لوگوں سے تعلقات کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتویں خانہ میں سورج داخل ہونے سے آپ کے لوگوں سے تعلقات بڑھیں گے، ان تعلقات میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، اچھی تبدیلی آ جائے گی، آپ نئے لوگوں سے ملیں گے، یعنی اپنے تعلقات میں آپ کی دلچسپی بڑھنے والی ہے سورج کے ساتویں خانے میں آنے کی وجہ سے۔ آپ اچھے تعلقات کو بہتر بنائیں، اور ہر برج میں جیسے کہتا چلا آ رہا ہوں، عطارد شملہ میں داخل ہونے کے بعد آپ جو ہے بڑے مثبت انداز سے اپنے بارے میں سوچیں گے، اچھی بری دونوں پہلے سوچیں گے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنی بہتری لاؤں، کس طرح آگے بڑھوں۔ اور ہفتہ کے آخر میں آپ ذرا اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ آخری برج کے قریب پہنچ چکا ہوں حضور، حوتی افراد پیدا ہوتے ہیں مارچ میں، برج کا نام ہے ہود۔ آپ بڑی یکسوئی آپ کو حاصل ہوئے گی اس ہفتے، اور بڑی توجہ، بھرپور توجہ آپ دیں گے اپنے معاملات کو، اور اس طرح ایک عام معمولی باتوں کو اتنی توجہ دینے کے بعد آپ پھر آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ اس توجہ کی وجہ سے آپ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ شملہ جو برج میں اس میں عطارد داخل ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا ساتویں خانے میں داخل ہوگا، تو وہاں داخل ہونے کے بعد آپ کی جو گفت و شنید اور آپ کی محبت کی زبان جو ہے بڑی اچھی زبان سے، بڑی اچھی گفتگو سے آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں، اور آپ کی کامیابی کے سبب بنے کے مزید جس 25 کو جولائی کو شور گورے میں چاند داخل ہو جائے گا، تو آپ مزید تجسس پیدا ہوگا، اس تجسس سے آپ دوسرے سے گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، اور اس گفتگو کے دوران آپ کو بصیرت حاصل ہوگی، آپ کو کچھ ایسی منزل مقصود کے بارے میں شعور حاصل ہوگا کہ آپ ترقی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو حضرات، ہفتہ وار حوالے سے برج عمل سے لے کر برج ہود تک جو حالات و واقعات متوقع ہیں آنے والے ہفتے میں، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید۔ ناظرین آپ کا بھی اللہ نے